یہ جو پانی کا آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا ہے، اس کو عربی زبان میں رہون کہتے ہیں۔ وہ اس طرح سے پانی کے پیچھے ہٹ جانے کو کہتے ہی رہون تھے۔ اور رہون جب ہو جائے گا تو جہاں سے پانی پیچھے ہٹ گیا ہے یبسن تو وہاں ہو گیا نا، خشکی وہاں پیدا ہو گئی۔ تو قرآن نے کہا یہ ہے کہ وہاں جا کے یہ دیکھو، یہ مد و جزر جو ہے، ٹائڈ جو ہے، یہ جب آئے گا تو میں نے کہا ہے نا کہ وہاں سے وہ خشکی آ گئی ہوئی تھی، آگے بھی خشکی تھی جہاں نہر سویز کاٹی ہے، سامنے کی طرف سے سینا کی خشکی تھی، چھوٹا سا پارٹ تھا درمیان کا۔ تو اس میں جب یہ وہ مد و جزر والا پانی آئے تو اس وقت تو پانی ہوگا۔ وطرق کے معنی ہے جب پانی پیچھے ہٹ جائے اور وہاں یہ خشکی آ جائے تو اتنے میں لے کے ان کو پار چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد ان کے پیچھے ان کی دیکھا دیکھی وہ قوم جو تھی جو تعاقب کر رہی تھی، فرعون کے آدمی، وہ جب آئے ہیں تو قرآن نے بتایا یہ ہے کہ اتنے میں پانی آ گیا تھا۔ بات بڑی صاف سی ہے، سمجھ میں آ سکتی ہے۔ قرآن کے اندر دونوں لفظ موجود ہیں۔ اس طرح سے ان کو لے کے وہ آگے گئے اور اس طرح سے پیچھے سے یہ جو آئے فرعون کے لوگ وہ اس طرح اس پانی میں غرق ہوئے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو قصہ ہے نا، سونٹا مار کر وہ دو پارٹ میں اس کا بٹ جانا، وہ تورات کے اندر افسانہ ہے۔ اور اب قرآن کریم نے یہ جو کچھ کہا ہے یہ تو وہ نہیں ہے جو وہ کہتے تھے، وہ تو سیدھی سی بات قرآن نے کہی ہے نا کہ رہون مد و جزر کا ہے اور خشکی کا حصہ تھا جہاں سے لے کے چلو۔ یہودیوں نے خود اپنی تورات کا جو نیا ٹرانسلیشن شائع کیا ہے 1962 میں شائع کیا، امریکہ کی تورات کی پبلیکیشن کی بہت بڑی مرکز ہے ان کا، وہاں سے یہ شائع کرتے ہیں۔ تو جو انہوں نے شائع کیا ہے تورات کا نیا ٹرانسلیشن انگریزی میں، اس میں یہ لکھا ہے کہ تحقیقات جدیدہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جدھر سے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے گئے تھے وہ حصہ تھا اس شاخ کا بحیرہ کلزم کے جہاں پانی آتا تھا کبھی اور پانی چلا جاتا تھا اور وہاں سرکنڈا اگا ہوا تھا، اس کو سی آف ریڈز کہتے ہیں۔ اب بھی اس کا نام سی آف ریڈز ہے اس حصے کا نام، حالانکہ اب یہ وہ تو کوئی بحیرہ کلزم سیدھا جا ملتا ہے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو سی آف ریڈز آتا ہے ہمارے ہاں، یہ حصہ تھا جہاں یہ مد و جزر کی روح سے پانی آتا تھا اور جاتا تھا اور وہاں سرکنڈا اگا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس راستے سے لے کے سینا میں پہنچے تھے۔ یہودیوں نے اپنی تورات کے نئے ترجمے کے اندر یہ چیز لکھ دی ہے۔ یہ ہے اعجاز، یہ ہے معجزہ قرآن کا عزیزان مان، کہ 1400 سال پیشتر کے زمانے میں جب ابھی کوئی اس قسم کی جغرافیائی تحقیق نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں ایک ایسے خطۂ ملک میں، خود خطۂ ارض میں جہاں علم کی شعاعیں نہیں پہنچی ہوئی تھی، وہ تو زمانہ ہی ڈارک ایجز کا کہلاتا ہے، جہالت کا دور۔ پھر اس میں عرب کہ جہاں مکے میں بھی صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے 17 آدمی، اس کے اندر بھی ایک امی شخص ہے جو اس زمانے میں قبل از نبوت اتنا بھی نہیں جانتا تھا، وہ ایک بات بتاتا ہے کہ یہ ہوا تھا۔ اور آج 1962 میں خود یہودی اپنی تورات کا جو نیا ترجمہ شائع کرتے ہیں اس میں خود لکھتے ہیں وہ بات جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہی تھی۔ معجزہ یہ ہے عزیزان من، یہ ہے چیز جس سے ہم کہیں گے کہ یہ کسی انسان کے ذہن کی فکر یہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی اس زمانے کے اندر، کہیں اور نہیں اس زمانے میں کہیں ملے گی یہ بات سوائے قرآن کے۔ لیکن ہم قرآن والوں نے قرآن کے ان الفاظ کو تو چھوڑ دیا تھا اور ہم نے بھی اسی تورات کے افسانے کے اپنے ہاں لے کے ساری تفسیروں میں یہی لکھ مارا ہوا تھا جناب، ورنہ قرآن تو 1400 سال پہلے اس زمانے میں یہ بات کہہ گیا
یبسن بھی کہا ہے، رہون بھی کہا ہے، دونوں کو ملا لیتے تو بات وہ آ جاتی کہ جو آج انہوں نے اپنے ہاں کی تورات کے ترجمے کے اندر لکھ دیا ہے۔ بہرحال کہا کہ اس طرح سے لے کے چلے جاؤ۔ تو دوسرے مقام پہ ایک بڑے دلچسپ انداز میں یہ بات کہی ہے کہ جب وہ لے کے نکلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قوم نے کہا کہ پیچھے سے فرعون کی قوم فوج آ رہی ہے، آگے سمندر آ گیا ہے، تو تم ہمیں کہاں مارنے کے لیے لے آئے ہو؟ وہ نظر آتا تھا نا اس قوم کو۔ تو وہاں یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ میرے خدا نے جو مجھے حکم دیا ہے کہ ادھر سے لے چلو، وہ یقیناً ہمیں ایسا راستہ دکھائے گا جہاں سے ہم حفاظت سے نکل جائیں۔ قرآن میں یہ بات ہے۔ تو یہ اتنی سی چیز کہ خدا کی رہنمائی پیغمبر کو ملتی تھی وحی کے ذریعے سے، وہ یہ تھی کہ وہ فلاں جگہ کا راستہ جو ہے وہاں سے یہ ممکن ہوگا کہ تم خشکی کے راستے سے سینا میں چلے جاؤ۔ یہ وہاں چلے گئے اور اس کے بعد پھر داستان لمبی ہے کہ انہوں نے آگے چل کر فلسطین کے علاقے میں یہ آباد ہوئے۔ یہ سارا علاقہ فرعون کی مملکت کا ایک حصہ تھا، تو یہاں سے فرعون کو اپنی حکومت، اپنی سلطنت پیچھے ہٹانی پڑی، یہ سارا کچھ چھوڑنا پڑا، اور اس کے قابض پھر یہ بنی اسرائیل ہوئے اور انہوں نے وہاں لمبے عرصے تک حکومت کی۔ فلسطین کے علاقے میں، پیلسٹائن، یہ تھا یہودیوں کا پہلا علاقہ۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ کہا کہ انہوں نے ان کو، تم پوچھو تاریخ کے اوراق سے کہ کیسے کیسے باغات، چشمے، کھیتیاں، ایسا خطہ زمین کہ جو بڑا ہی سرسبز تھا، یہ مقام عزت اور نعمت جن میں وہ بڑے خوشحال تھے، کس طرح اس قوم کو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کذالک، ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ فرعون نے اپنی سرکشی اختیار کی قوانین خداوندی کی روح سے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کذالک، ایسا ہی ہوا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کی ان تمام ثروت، دولت، زراعت، خوشحالیاں، فارغ البالیاں، ان تمام کی وارث ایک دوسری قوم بن گئی، قوم بنی اسرائیل، جو ان کی غلام اور ان کی معصوم قوم تھی۔ اور آگے ہے درمیان کا قرآن کا انداز ہے فرعون کی قوم کی یہ تباہی کہ یہ سب کچھ ان سے چھن گیا۔ کہا فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، ان کی اس تباہی پر نہ تو آسمان رویا، نہ زمین کی آنکھ سے کوئی آنسو ٹپکا۔ ظالم اور مجرم کی تباہی پر کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوتی جس میں آنسو آئے۔ وہ تو اقبال کے الفاظ میں مرگے تو اہل جہاں را زندگیست، ظالم کی موت تو دنیا کے لیے زندگی کا باعث ہوتی ہے۔ باش تاب بینی کے انجام تو چیست، ظالم سے کہا گیا ہے کہ تھوڑا انتظار کرو اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ مرگے او اہل جہاں را زندگیست، ظالم کی موت مظلوموں کے لیے زندگی کا باعث بنتی ہے، اس لیے اس کی تباہی اور موت کے اوپر کون سی آنکھ اشک بار ہوگی۔ دنیا تو اس دن جشن مسرت منائے گی۔ کیا انداز ہے قرآن کا کہ اتنی بڑی قوم، ان کی اتنی بڑی تباہی، اس تباہی پر نہ آسمان رویا، نہ زمین کی آنکھ میں کوئی آنسو آیا۔ وما كانوا منظرین، اور پھر ان کو مہلت بھی نہ دی گئی۔ پہلے کافی عرصہ مہلت کا ان کو دیا گیا تھا کہ اپنی روش میں تبدیلی پیدا کر لیں، بڑے چانسز دیے گئے، لیکن آخری چانس جو تھا اس کے بعد وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اور
فرعون کو ہم نے عذاب تو تباہی یا بربادی، عذاب